بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح و طلاق اور ہماری ذمہ داریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہی کیوں؟ نمبر 1، قال اللہ تبارک و تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ ترجمہ: اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں، یہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ بحوالہ آسان ترجمہ قرآن حضرت مولانا محمد ادریس صدیقی تحریر فرماتے ہیں کہ حکمت اور مصلحت اسی میں ہے کہ طلاق اور رجعت کا اختیار مردوں ہی کو ہاتھ میں ہے۔ عورتیں کچھ تو کم عقل ہیں اور کچھ جلد باز اور بے صبری ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر طلاق اور رجعت کا اختیار دے دیا جاتا تو ہر شہر میں روزانہ 1000 طلاقیں پڑا کرتی، اور پھر جب طلاق دینے کے بعد ہوش آتا اور اپنا اور اپنے بچوں کا انجام نظروں کے سامنے آتا تو سر پیٹتی اور روتی۔ بحوالہ تفسیر معارف القرآن۔ نمبر 2، طلاق کا حق مردوں کو ہے اور عدت کا اعتبار و تعلق عورتوں سے ہے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرتی تھی تو وہ اپنا گھر بدل لیتی اور یہی فعل اس کی جانب سے طلاق مان لیا جاتا تھا، لہذا الطلاق بالرجال فرما کر مردوں کو مخصوص طور پر یہ حق دے کر عورتوں کا حق طلاق ختم کر دیا گیا۔ انتہائی حیرت و افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ جس مرد بہار کو اس کی دانش مندی، سوجھ بوجھ، حکمت عملی، صبر و ضبط، شجاعت و ہمت و حوصلے کے پختگی اور وقتی طور پر اچانک منفعل نہ ہو جانے کی صفات کی وجہ سے حق کے طلاق دیا گیا تھا، وہ مرد آج اس کمزور، بے صبری، کم ہمت، منفعل مزاج، صنف نازک، جلد باز سے بھی زیادہ بے صبرہ، بے ہمت اور جلد باز ثابت ہو رہا ہے۔ ذرا سا نمک تیز ہو جانے اور روٹی کچی یا زائد پک جانے یا کچھ ناز و انداز دکھلانے دینے پر فوراً طلاق، اور وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، پوری 3، اور بعض دفعہ 3 پر بس نہیں بلکہ وہ سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جیسے آباء و اجداد نے طلاقوں کے خزانے ترکے میں چھوڑے ہوں۔ سماج سے ایک بیٹی لے کر یہ طلاق دینے والا شوہر سماج و برادری کی ایک بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں سنبھال پاتا اور نہیں نبھا پاتا، جبکہ اس کے برعکس سماج یا برادری اس کو خود کی پھوپھیوں، بہنوں، بھتیجیوں، بیٹیوں کو اپناتا ہے، نبھاتا ہے۔ وہ یہ غور و فکر نہیں کرتا کہ اگر آج اس کے دماغ کی گرمی بڑھ گئی تو کل اس کو خود کی بہنوئیوں، دامادوں کے دماغ میں بھی خدائے قہار و جبار یہی گرمی پیدا کر سکتا ہے۔ جو اپنے بھائی کے لیے کنواں یعنی گڑھا کھودے گا وہ خود اس میں گرے گا۔ نمبر 3، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں اس موضوع پر کہ مرد عورتوں سے کن امور میں فضیلت رکھتے ہیں تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، عقل مرد میں عورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، دیت مرد کی بنسبت عورت کے زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، میراث میں مرد کو عورت سے زیادہ حصہ ملتا ہے۔ نمبر 4، مرد میں امام اور قاضی اور شاہد بننے کی صلاحیت زائد ہے۔ نمبر 5، مرد عورت کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا ہے اور عورت شوہر کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ نمبر 6، جس صورت میں مرد کو عورت کے ترکے سے 50% ملتا ہے، اس صورت میں عورت کو مرد کے ترکے سے 25% ملتا ہے۔ نمبر 7، شوہر کو حق ہے کہ وہ عورت پر طلاق واقع کر دے اور رجوع کر لے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، جبکہ عورت نہ طلاق دے سکتی ہے نہ رجوع کر سکتی ہے۔ نمبر 8، مال غنیمت میں مرد کا حصہ عورت سے زیادہ ہے، لہذا جب عورت پر مرد کی فضیلت ثابت و متحقق ہو گئی تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عورت مرد کی دست نگر ہے، مرد کے تصرف و اختیار میں مجبور قیدی کے مانند ہے، اور اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔
دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ سے دو کمزوروں کے بارے میں ڈرو، ایک یتیم، دوسرے عورت۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر بلند درجہ دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورتوں کے حقوق بھی کھلے دل سے مکمل اور خواب ادا کریں اور خوب ادا کریں۔ پس مردوں کا عورتوں کو تکلیف دینے اور ان کو ستانے پر اللہ کی طرف سے زجر و تحدید، ڈانٹ، تخفیف ہے، اور بات یہ ہے کہ جس پر اللہ کے انعامات زیادہ ہوتے ہیں اس سے خدا کی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سختی اور ڈرائے جانے کا زیادہ ہی مستحق ہے۔ بہوالا خلاصے از تفسیر، طلاق کب، کیسے اور کتنی دی جائے۔ ترتیب طلاق کے 5 درجات ہیں۔ ارشاد ربانی، مرد عورتوں کی نگراں ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا راستہ تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ آسان ترجمہ قرآن عثمانی، ٹولے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب زید مجدہدم کے فتوی سے ایک اقتباس جو طلاق دینے والوں کے لیے مشعل راہ ہے، غور سے ملاحظہ کیجئے۔ سوال: زید پڑھا لکھا آدمی ہے مگر اس کی اور بیوی کی کبھی نہیں بنتی، بار بار طلاق کا نام لیتا ہے، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ ہی اللہ اور رسول کی کوئی بات بتائیے، شاید یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جواب: آپ کسی سمجھدار اور ہمدرد آدمی سے زید کو سمجھوائیں اور اس تک یہ بات پہنچائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے۔ یہ بھی بتائیے کہ طلاق کا بار بار تذکرہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ طلاق ان جائز کاموں میں اور اجازت دیے ہوئے ان امور میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسند کرتا ہے۔ اس تدبیر کے ساتھ اس کے اخلاق کے اصلاح اور ان دونوں کی باہمی محبت کے لیے خدا کے حضور دعا بھی کرتے رہیں۔ اگر یہ تمام تدبیریں عمل میں لاتے ہوئے بھی جھگڑے ختم نہیں ہوں، ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو رہے ہوں اور زندگی تلخ ہوتی جائے، تو پھر اسے بتائیے کہ میاں بیوی کے رشتوں کے لیے خداوند ہدایت ایسی ہے کہ خوبی سے بیوی بنائے رکھے۔ اگر ایسا نہ کر سکتے تو پھر اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ امساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ اب اگر آپ واقعی ادائے حقوق اور اصلاح اخلاق سے قاصر ہیں تو پھر مجبوراً اس سے طلاق دے کر اپنے کو پورا آزاد کیجیے اور زوجہ کے دل و دماغ کو سکون دیجیے۔ 8 مارچ 1968۔ احمد حسن غفلہ، فتوی علم و حکمت۔ فرصت زندگی کم ہے، محبت کے لیے لاتے ہیں کہاں سے لوگ وقت نفرتوں کے لیے۔ ایک دوسرا استفسار و جواب دیکھیے۔ سوال: میرے ایک ہی لڑکا ہے، اس کی زوجہ اپنے میکے میں رکوہی ہوئی ہے، نہ آتی ہے اور نہ طلاق چاہتی ہے، آپ فرمائیے ہم کیا کریں؟ جواب: کچھ اصلاح پسند لوگوں کو جن کی رائے مشورہ اور کوشش کا اثر بھی ہوتا ہے انہیں بیچ میں ڈال کر معاملے کو سلجھانے کی تدبیر اپنانی چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے، روٹ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے؟ شیخ عبد الرحمن بن حماد آل عمر تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی ہے اور اس کی مشروعیت اور جوازان ناگزیر حالات میں ہے جب زوجین کے مابین اختلاف شدید ہو جائے اور مزاج میں کوئی مناسب بات نہ پائی جائے اور الفت و محبت ختم ہو جائے اور باہمی نباہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ ان ناگفتہ حالات میں دونوں کو بدبختی سے بچانے کے لیے اسلام نے یہ اجازت مرمت فرمائی ہے کہ زوجین خوش اسلوبی سے الگ ہو جائیں
اور پھر نئے سرے سے کسی شریک حیات کا انتخاب کر کے دنیا کی بقیہ زندگی خوشگوار گزار سکیں۔ طلاق کب دی جا سکتی ہے اور کن حالات میں نہیں؟ حق کے تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو۔ نمبر 1، اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، اللہ یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ نمبر 2، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ کے اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ نمبر 3، پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، اور اپنے میں سے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں، اور اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو۔ لوگوں یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2۔ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ان کی عدت یہ ہے کہ طلاق کے بعد ان کو 3 ماہواریاں آ جائیں۔ اب اس آیت میں طلاق دینے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر انہیں طلاق دینی ہو تو وہ ایسے وقت طلاق دیں کہ عدت شروع ہونے والی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ ایسے وقت طلاق نہ دی جائے جب بیوی کو ماہواری آ رہی ہو، بلکہ ایسے طہر یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں بیوی سے جمع بھی نہ کیا جاؤ۔ اور اس حکم میں 2 مصلحتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اول تو جب میاں بیوی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو وہ قائم رہے، اور اگر طلاق کے ذریعے اس کے ٹوٹنے کی نوبت آئے تو وہ بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کر شریفانہ طریقے پر ہو، جس میں فریقین میں سے کوئی دوسرے کے لیے ناواجبی تکلیف کا سبب نہ ٹھہرے۔ اگر ماہواری کی حالت میں طلاق دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی نفرت کی وجہ سے دی جا رہی ہو۔ اگر ایسی پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں دونوں جمع کر چکے ہوں تب بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طرف شوہر کی رغبت کم ہو گئی ہو۔ اس کے برخلاف اگر ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں ایک مرتبہ بھی جمع نہ ہوا ہو تو عام طور پر یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بیوی کی طرف شوہر کی رغبت اپنے شباب پر ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ طلاق کسی وقتی کے بے رغبتی کا نتیجہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے، وہ آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ انہیں عدت کے لیے طلاق دو، اور مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ انسان جب بیوی کو طلاق دے تو رجعی طلاق یعنی ایسے طلاق دے جس سے عدت کے دوران رجوع کرنا ممکن ہو، گویا عدت تک کے لیے طلاق دی جائے۔ اس درمیان سوچنے سمجھنے کا موقع ہوگا اور حالات معمول پر آ جائیں گے تو طلاق سے رجوع کر لیا جائے گا۔ بحوالہ تشریح آسان ترجمہ قرآن عثمانی صفحہ نمبر 1756۔ نمبر 2، اس آیات میں یہی ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق دینی بھی ہو تو رجعی طلاق دینی چاہیے، کیونکہ طلاق بائن کے بعد شوہر کے ہاتھ سے رجوع کا اختیار نکل جاتا ہے، اور طلاق مغلظہ 3 طلاق کے بعد میاں بیوی دونوں کے ہاتھ سے دوسرا نکاح کرنے کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بحوالہ تفسیر عثمانی، طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 احسن، نمبر 2 حسن، نمبر 3 بدعی۔ نمبر 1 طلاق احسن یہ ہے کہ اگر طلاق دینا ہی آخری حل ہو تو حالت طہر میں طلاق دی جائے۔ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، گناہ ہے، بدعت ہے۔ دوسری یہ کہ اس طہر پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے جس سے طہر کے وقفے میں شوہر نے اپنی بیوی سے قربت نہ کی ہو۔ اگر حالت طہر میں قربت کی جا چکی ہے تو طلاق دینا خلاف سنت ہے، اور طلاق دینے کے بعد خاموشی اختیار کر لی جائے۔ اگر رجعت نہیں کرنی تو 3 ماہواریاں یعنی مکمل عدت گزرنے کا انتظار کیا جائے۔ جس وقت تیسری ماہواری ختم ہوگی عورت خود بخود بائنا ہو جائے گی، یعنی نکاح سے آزاد اور خود مختار اپنے نفس کی مالک ہو جائے گی۔ اب شوہر کو اس سے رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا، البتہ اگر شوہر دوبارہ چاہے تو اس متعلقہ عورت سے اس کی رضامندی سے مستقل نئے طور پر اثر نو جدید مہر پر نکاح کر سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اس طریق کو پسند فرماتے تھے۔ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا،
مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم، اے کشتی حیات کے ملا غم نہ کر، ساحل پہ پھینک دیتا ہے طوفان کبھی کبھی۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ طلاق حسن کا ہے۔ اس کا دوسرا نام طلاق سنت بھی ہے۔ اس معنی کر نہیں کہ یہ کوئی ثواب و فضیلت کا کام ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ طلاق کے واقع کرنے کا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے، اور وہ یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو اس حالت میں جس میں قربت و مجامعت نہ کی ہو ایک طلاق دے دے، دوسرے تہر میں دوسری طلاق دے دے۔ دفتن ترک تعلق بڑی نادانی ہے، الجھے دامن کو جھٹک کر نہیں جھاڑا کرتے۔ نمبر 3، تیسرا طریق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دے یا ایک تہر میں 3 طلاق دے دے۔ یہ طلاق بدعت ہے، گناہ ہے، باعث ندامت ہے۔ آدمی اپنی نادانی اور جلد بازی پر زندگی بھر شرمسار اور پریشان رہتا ہے اور کوئی مناسب حل سامنے نہیں آ پاتا۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے، پھر کبھی جب دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔